مکر کی چھتریاں اوڑھ کر حق تلاشنے نکلا ہے، حق کو بجھا کر چراغ جلانے نکلا ہے۔ یہی رہا دستور تیرا اپنی ولادت سے، خدا کو چھوڑ ابلیس کے راستے پہ نکلا ہے۔ کبھی دیکھ جال بنتے ہوئے مکڑے کو، اپنے ہی گھروندے میں جھلس کر بے آبرو نکلا ہے۔ تیرا دھیان نہیں دھیان کی طاقت پر، بے سر و ساما مسجد کی امامت پر نکلا ہے۔ نہیں سجدہ تیرا منظور دنیا کی سجاوٹ میں، بڑا بے آبرو ہو کر خودی کی گلیوں سے نکلا ہے۔ علامہ ہے تیرا نصیب تیرا مقدر بھی، انہی کی تحریروں سے لاہوتی لامقاں نکلا ہے۔ کیوں نہ بتلاؤں تجھے کیا ہے صراط مستقیم، لاہوتی کے لطائف میں عشق محمد چھپا ہے۔ ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ۔ تمام زندگی انسان کچھ کھوجتا رہتا ہے، جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے خود کو تراشنے میں، خود کو تلاشنے میں در بدر پھرتا رہتا ہے۔ کبھی دنیا میں دلچسپی ظاہر کر کے دنیا کی امامت کرتا ہے، کبھی دنیا سے تھک ہار کے خودی سے بغاوت کرتا ہے، کبھی باطن کے سوال اس کو حق کی راہ پر جواب دیتے ہیں، کبھی نفس کو مجروح کر کے یہ خودی کے مقام سے نکلتا ہے۔ انسان بے صبرا ہے، بے چین ہے، اس کے اندر زلزلے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ چین حاصل کرنے کے لیے بے چینی کی راہ پر مبتلا ہو جاتا ہے، حق ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی کبھی ناحق کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ انسان کا تراشنا تلاشنا آدم سے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ حق اختیار کر کر، پہچان کر صراط مستقیم سے گزرتے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت مجسمے ہیں وہ جو دنیا بھر پتھر چاٹنے کے بعد اپنے حق کے راستے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی، لیکن باطن کا سوال اگر زندہ رہے تو حق کا جواب انسان کو ضرور نصیب ہوتا ہے۔
دنیا کے آج کے اور اس وقت کے مقام کے مطابق دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے کسی نہ کسی مشغلے میں مشغول ہے. کہیں بیٹھکیں ہو رہی ہیں تو اس میں سیاست کے ساتھ مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. کسی کونے میں ترقیاتی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کاروبار پہ دھیان دیا جا رہا ہے. اپنے گھر، اپنے لوگوں کو اطمینان بخشنے کے لیے اس وقت بہت سے لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے شاپنگ، ریسٹورنٹس یا کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں جہاں ان کو سکون میسر آ سکے. کچھ لوگ آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آج کی رات کو بے چین بنا رہے ہیں. کچھ حال میں زندہ رہ کر ماضی کی تلخیوں کے ساتھ اپنے حال کو کڑوا بنا رہے ہیں. کسی کونے میں کوئی سازش بنی جا رہی ہے اور کسی چائے کے کیفیٹیریا پر قہقہے لگا کر وقت کو برباد کیا جا رہا ہے. اس تمام افراتفری میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کی تھکان سے تنگ آ کر کے اپنی ایک بستی منتخب کر چکے ہیں، جہاں پر آ کر کے ان کو سکون میسر آتا ہے. ان کے اندر پیدا ہونے والے سوال کا جواب ان کے سامنے آ کر کے مسکراتا ہے. جہاں نہ آئندہ آنے والے کل کا خوف ہے، نہ ہی گزرے ہوئے کل کا. یہ وہ مقام ہے جہاں آج میں جیا جاتا ہے، ابھی میں جیا جاتا ہے. وہ مقام جہاں کسی قیمتی شے کے چوری ہو جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، جہاں زندگی کے بعد موت کی تلخی نہیں ہے، جہاں آپ کا اور میرا مقام وادی خودی. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ایک ایسی وادی میں جہاں مسکراہٹیں ہی بکھیری جاتی ہیں، جہاں کوئی بری خبر نہیں سنائی جاتی، یہاں خود کو مطمئن رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی، یہاں دوسروں کو دیکھ کے غلطیاں نہیں نکالی جاتی. ایسا مقام جہاں کوئی حکم عزولی نہیں ہوتی، جہاں کوئی گناہ اور کوئی اجر نہیں ہوتا، صرف محبت ہوتی ہے. خود سے محبت اور خود کی محبت کی طاقت سے وادی خودی کی فضا میں محبت ہوتی ہے. جی ہاں، دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیوز سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. پروگرام وادی خودی. ابھی میں جب پروگرام شروع کر رہا تھا تو اچانک آپ لوگوں کا ایک میسج میں نے دیکھا. شیخ سجاد صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 2 پروگرام سے وادی خودی میں تو شامل ہوں، لیکن
وادی خودی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں میسیجز کرنے کے لیے. 033209409445 پر آپ لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں. بہت اہم سوال ہے. اب وادی خودی میں داخل تو ہو گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تھا وہ مانند خورشید رستے دکھا گیا، خودی کے فلسفے سے پردے اٹھا گیا. ہم ساری زندگی ایک ایسا پردہ اٹھانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں خوشی نصیب ہو، جہاں ہم گناہ اور ثواب سے بالا تر ہوں، جہاں ہم غمی اور خوشی سے بالا تر ہوں، جہاں بے انصافی اور انصاف کے کوئی تقاضے نہ ہو، جہاں انسان بادشاہ ہو، انسان کو کوئی درد اور تکلیف نہ ہو، وہ جب چاہے جو چاہے وہ اس کا نصیب ہو. یہی ایک تگ و دو ہے جو انسان ساری زندگی کوشش میں گزارتا ہے. وہ اس بات کے بارے میں واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اندر کی جانکاری اس کو اس بات کے لیے ہمیشہ بے چینی کے ساتھ ہر گزرتا لمحہ گزارتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون برپا ہو جائے. اب دنیا کی دنیا داری اور دنیا کے مشقتوں کے بعد ہم میں سے بے تحاشا لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ تو وہ رستہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم غمی خوشی، امیری غریبی، انصاف ناانصافی، درد دکھ سے باہر ہو جائیں، بلکہ دنیا کی چاشنی تو ان تمام چیزوں کا پیکج ہے. رہنا دنیا میں ہی ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے ذریعے معاش کرتے ہوئے ہماری زندگی ہمیں خوشی نصیب کرتا ہے، ہمارے اندر پیار کی فضا کو آباد کرتے ہیں. ہم ایک غریب آدمی کو بھی دیکھیں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہم ایک امیر آدمی کو بھی دیکھیں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. نہ ہمارا لین دین غریب سے ہو نہ امیر سے ہو، ہمارے چہرے کی مسکراہٹ اس کے پیشے کو یا اس کی استطاعت کو دیکھ کر مسکرائے نہیں، بلکہ اس مسکراہٹ کو اللہ کا خلیفہ نظر آ رہا ہو. مسکراہٹ کی نظر سے دیکھیں گے تو مسکراہٹ بھی حق مانگتی ہے. وادی خودی ایک وہ ترتیب ہے جو آپ کے اندر بستی ہے، جو ایک کائنات ہے. یہ وہ کائنات ہے جہاں آپ کو ماضی کی ان باتوں کو یاد کرنے پہ خوشی محسوس ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی کے صرف وہ لمحات یاد آئیں گے جب ان لمحوں میں خوشی تھی. آج میں جو بھی وقت گزرا اس میں محرومی تھی یا اپنائیت تھی. گزرتے ہوئے ہر لمحے میں دل و دماغ اور زبان سے شکر ہی نکلے. آنے والا مستقبل آپ کو خوف زدہ نہ کرے،
بلکہ سوچنے پر یہ خوشخبری دے کہ حال اتنا خوبصورت ہے تو آنے والا کل کتنا خوبصورت ہوگا. وادی خودی کیا ہے؟ ماضی کا ایک جھروکے سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. یہ وہ ملاقات ہے جس کو مدت ہو گئی، جو آپ کے کان نہیں سن سکے. جب آپ دن طلوع ہونے کے بعد اس دعا کے ساتھ گزرتے تھے. آج ہم بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ہمیں زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے عقل شعور آ گیا. لیکن یہ کیسی ترقی ہے اور یہ کیسا عقل اور شعور ہے جس نے ہمیں ترقی کے ساتھ محرومی دے دی، جس نے ہمارے چہرے سے اور ہمارے دل کی حقیقی مسکراہٹ کو، حقیقی اطمینان کو ہم سے چھین لیا. آئیے پھر سے بچپن میں چلتے ہیں، پھر سے صحیح اور غلط سے آزاد ہو کے اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کبھی سوچیے جب آپ وادی خودی میں نہیں تھے، دعا مانگے ہی مدت ہو گئی تھی. دعا مانگ کیا رہے تھے؟ دنیا. کبھی ہم نے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگی، دنیا کے لیے دعا مانگی. کبھی اپنی بصیرت کے لیے دعا نہیں مانگی، دنیا کی رنگینیوں کے لیے دعا مانگی. کبھی اپنے وجود کی ترقی کے لیے دعا نہیں مانگی، عمارتوں کے لیے دعا مانگی. کبھی ملاقات کے لیے دعا نہیں مانگی، بچھڑنے کے لیے دعا مانگی. وادی خودی آپ کے اندر کا منظر ہے. یہ وہ تصور ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھا جس کا مقصد کلمہ گوہ کو خلیفہ بنانے کی ٹریننگ سے گزروانا تھا. اس الگ ریاست کا مقصد ڈیم حاصل کرنا نہیں تھا، ریل کی پٹریاں حاصل کرنا نہیں تھا، عمارتوں کو حاصل کرنا نہیں تھا، اسٹیٹ بینک کو حاصل کرنا نہیں تھا. حکیم الامت کا مقصد اور ان کا خواب اس قیمتی انسان کو ایسے مقام پر پہنچانا تھا جہاں پر یہ دنیا فرقوں سے آزاد ہو کر اللہ کا خلیفہ بنے. اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا عمل، ان کے اخلاق، ان کا غور و فکر اس امت کے ایک ایک فرد میں پورے قرینے کے ساتھ اتر جائے.
یہ پوری سلطنت وادی خودی تھی. ہم نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے، فرقوں میں تقسیم کر کے، چودراہٹ میں تقسیم کر کے، عمارت میں تقسیم کر کے خود کو ہی تقسیم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں من عرف نفسی فقد عرف ربی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے. جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ساتھ ہے. دوستو، وادی خودی آپ کو آپ سے متعارف کروا رہی ہے. ساری کائنات میں اشرف المخلوقات سے زیادہ اللہ کے اور کوئی قریب ہے نہیں، اور اس قدر قربت کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. اور اگر پہچان بھی جائے تو شاید غالباً یہ کہے گا کہ اپنے آپ کو پہچان لینے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. اس سے خدا تعالی کی پہچان کی معرفت کی چابی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ لاجیکلی دیکھا جائے تو اپنے آپ کو جانور بھی پہچانتے ہیں، جیسے ہم اپنے جسم کے ظاہری حصے سر، منہ، ہاتھ، پاؤں اور گوشت وغیرہ کو پہچانتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اپنے باطن کا حل بھی اتنا جانتے ہیں کہ جب بھوک محسوس ہو تو کھانا کھا لیا جاتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو لڑ لیتا ہے، جب شہوت طاری ہوتی ہے تو نکاح کر لیتا ہے. اپنی پہچان سے یہ پہچان مراد نہیں، اس میں تو سب جانور برابر ہیں. آپ کو اور مجھے اپنی حقیقت ڈھونڈنا ہے. یہ حقیقت ہمیں میسر آئے گی وادی خودی میں. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے اندر پہلے انداز وفا تو پیدا کر. ہمیں حقیقت ڈھونڈنی پڑے گی اپنی ذات کے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کدھر جاؤں گا، یہاں کیوں آیا ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میری نیک بختی ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور بدبختی یہ ہے کہ میں کسی اور کام پہ لگ گیا. جو اوصاف مجھ میں ہیں ان میں سے بعض چرندوں درندوں اور بعض شیاطین میں بھی ہیں اور بعض فرشتوں میں بھی ہیں. ان میں سے کون کون ہے میری اصل حقیقت؟ جب تک ہم یہ نہیں جان سکیں گے ہم خود ہی کو نہیں تلاش کر پائیں گے. ہمارے جسم میں ہر چیز کی غذا مختلف ہے. جسم کے لیے کھانا پینا، سونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ چار پایوں کی غذا ہے. اگر چار پایا ہیں بھی تو پھر دن رات یہی کوشش کر لیں کہ میں اپنے پیٹ کو اور اپنی شرم گاہوں کا مقصد پورا کر لوں. مارنا، مار ڈالنا، کہکہانا، یہ تو درندوں کی غذا بھی ہے. پیٹ کی پوجا درندوں کا بھی کام ہے. لیکن
جسم کی غذا شر پیدا کرتی ہے، مکر پیدا کرتی ہے. شر اور مکر شیطان کی غذا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہم بھی اسی میں سے ہیں تو ان کاموں میں مصروف رہ کر ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی خودی کو پالیں گے یا ہم اطمینان حاصل کر لیں گے؟ وہ جیسے فرشتوں کی غذا اللہ کے جمال کا دیدار ہے، تو ہم فرشتوں کی صفت رکھتے ہیں، اور اگر ہم وہ غذا کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے جمال کے دیدار کی ضرورت ہے. ہمیں وادی خودی میں صرف کوشش کرنی ہے اپنے مالک کو پہچاننے کی اور اس کے جمال کے مشاہدے کی طرف جانا ہوگا. ہمیں شہوت اور غصے کے ہاتھوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اس کی کوشش ہمیں اس وقت تک جاری رکھنی پڑے گی جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس اب وہ بھی صفتیں موجود ہیں جو چرندوں درندوں کی صفات سے بڑھ کر ہیں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو چرندوں اور پرندوں کی صفت میں رکھا تو پھر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے، پھر ہم صرف ایک مخلوق ہیں. اس مالک نے ہمیں ان تمام مخلوقات پہ اشرف بنایا. تو جب فطرت انسان کو اتنی بڑی طاقت دے رہی ہو تو وہ تھوڑے پہ صبر نہیں کرتا. وادی خودی ہمارے اندر کے حالات سے ہمیں ملوا رہی ہے، ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم خود سے مل سکیں. جب ہم خود سے ملیں گے تو ہماری ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوگی، کیونکہ وادی خودی کی مین اور عام شاہراہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور جب یہ شاہراہ ہمیں قبول کر لے گی تو مبارکباد ہے. اس شاہراہ کے بعد وہ مالک شہرک کے بھی قریب ہے. کبھی جو آنسو اداسی کے تھے اب خوشی کے ہیں. شکر الحمدللہ ہم نے عشق حقیقی کا سبق لیا. شکر الحمدللہ دریائے شوق میں خود کو بھگویا. شکر الحمدللہ اس راہ میں آئے کتنے ہی کوہ گراں، کیا کیا پھل پھول باغ باغیچے، عظمت و ہمت کا خوب ساتھ رہا. شکر الحمدللہ دیکھے سیاہ سفید چلے خشک تر پر، کبھی برخشاں کبھی قربائے قدم، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، وقت خوب گزرا. شکر الحمدللہ ہم جہاں جہاں بھی گئے دل آرام ساتھی ملے، بابا لاہوتی کو خوب سنا. شکر الحمدللہ علامہ کی یادوں کا ساتھ، شیریں سخن لفظوں کا ساتھ، باغ خودی سدا ہے مہکتا. شکر
الحمدللہ. آؤ اور دے دو سکون، جانتے ہو تو بتاؤ مجھے، راہ راست زندگی کیا خوب چلا، شکر الحمدللہ. دیار دیار ہم نے سفر کیا، کام کیے اچھے برے، دل کیا کیا بہاریں دیکھ کے لوٹا، شکر الحمدللہ. تواضع سے ہم وادی خودی بنے، جذبہ پہم سے کرتاب بنے، پرواز کی پانیوں کے اوپر دل سیراب ہوا، شکر الحمدللہ. لاہوتی درگاہ نے ایسا نوازا، غلام بنا دیا در مصطفیٰ کا. جی ہاں، دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہمارا مقام وادی خودی. آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتا ہوں. 0332094094 پہ آپ لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکر، آپ کی دعائیں. آپ نے ایک شعر لکھا ہے لیکن وہ مجھے کچھ بیلنس نہیں لگ رہا، یا تو آپ مجھے دوبارہ بھیج دیجیے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. ڈاکٹر عرفات کا میسج آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی بہت دعاؤں کا شکریہ آپ کا، بڑا طویل میسج ہے آپ کی محبت کا، اور بابا جی مہر علی لاہوتی کو بھی آپ آداب عرض کر رہے ہیں. جی بابا جی آپ کے لیے محبت بھرا سلام قبول کیجیے، اور بابا جی کی طرف سے میں آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ دنیا حقیقت میں ہے کیا، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل بھی مصیبت نہیں ہے. مصیبت کسی بھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. آپ بہت خوشی میں بہت زیادہ قہقہے لگائے نا تو آپ کچھ دیر کے بعد دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار خدا کے واسطے چپ کر جاؤ، میرا جسم درد کرنے لگ گیا، میرا منہ درد کرنے لگ گیا. کیونکہ خوشی کی بھی ایک مقدار ہے، جب وہ اس سے آگے بڑھتی ہے تو وہ وبال بن جاتی ہے. اسی طریقے سے دنیا ضرورت سے زیادہ آپ کے دھیان کا حصہ بن جائے تو پھر وہ بھی وبال بن جاتی ہے. دنیا ایک درسگاہ کی طرح ہے، ایک ایسی درسگاہ جس میں ہم سب کا الگ الگ امتحان ہو رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ ہم سب کے اس امتحان میں سوال مختلف ہیں، اور اس درسگاہ کا فقط ایک ہی استاد ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. دنیا پہ سوار ہو، دنیا کو سوار نہ کریں. یہ کائنات خلیفہ کے لیے، حکومت کرنے کے لیے بنی ہے، غلامی کے لیے نہیں بنی. اگر کوئی بھی شے آپ کو غلام کرنے لگے تو آپ اپنی شناخت کی طرف دھیان دیجیے اور فوری طور پہ اٹھ کھڑے ہوئیے کہ میں خلیفہ ہوں، اور تمہاری یہ جرت کہ میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرو. سواری کا حکم خلیفہ کو ہے، سوار خلیفہ ہے، سواری دنیا ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے پروفیسر ساجد ہیں. تھینک یو ویری مچ احسن فار گائیڈنس اس. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وادی خودی کا راز پا لیا ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے
تمام لسنرز کے ساتھ ہر بات ایمانت کے طور پہ بتاتا ہوں، تو آپ اس راز کے بارے میں بھی بتائیے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک طالب علم ہوں۔ بہت سے راز مجھ جیسے طالب علموں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب آپ کسی کلاس میں ہوتے ہیں تو جب آپ اس کی ڈگری لے لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کلاس کا یہ ماسٹر ہے جس نے اس کو کلیئر کیا، لیکن جب تک ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نااہل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایسے کہہ لیجئے کہ بہت سے راز مجھ جیسے نااہلوں کو نہیں بتائے جاتے۔ نااہل پر عشق کا راز کھول دیا جائے اگر، تو وہ بتانے والے پر پلٹ کر آ جاتا ہے، اور وہ نااہلی راز بتانے والے تک پلٹنے کے بعد اس کو گروی بنا لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے جیسا شخص راز کا امین ثابت نہ ہو سکے اور راز کو افشا کر دے۔ ہمیں اہل ہونے کے لیے پہلے تو طالب علم بننا پڑے گا۔ طالب علم کا طالب، کون سے علم کا طالب؟ بیالوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس کا؟ نہیں، یہ تو ایک مخلوق ہے جو ہمارے تابع ہے۔ آپ کو اور مجھے طالب ہونا پڑے گا اس علم کا جو علم ہمارے باطن میں ہے۔ یہ علم بھی ہمارے تابع ہی ہے اصل میں، یہ پل کا کام کرتی ہے ہمیں مقام لاہوتی تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وہ فرماتے تھے، اے انسان، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی اللہ نے، اور تھوڑا بہت علم عطا کیا۔ اب حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کی انکساری تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام حیوانوں کی زبان سمجھتے تھے، سب پر حکومت کرتے تھے۔ مختلف روایتوں میں الگ الگ انداز میں واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے بعض صحیح بھی ہیں اور بعض صحیح نہیں بھی ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے جو صحیح نہیں وہ جھوٹ ہو، کیونکہ قرآن عظیم اور عظمت کی دعوت دیتا ہے ہر انسان کے لیے جو اسے پڑھ کر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہی قرآن اصل میں راہ ہدایت ہے۔ رٹنے والا قرآن غور و فکر نہیں دیتا، اور جو راہ ہدایت پاتے ہیں بعض اوقات یہ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مکھی شہد تو بنانا جانتی ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ کیسے بناتی ہے، وہ اس کی وضاحت نہیں دے سکتی، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح دانشور جو لوگ ہوتے ہیں خود شہد بنا لیتے ہیں۔ وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، مہربانی کر کے مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر تم جانوروں کی زبان سمجھنے لگ گئے تو صبر نہ کر پاؤ گے، تم پر ہر شے عیاں ہو جائے گی مگر تم اس کی حکمت سمجھ نہیں پاؤ گے۔
وہ آدمی بہت مہینوں تک صبر کرتا رہا اور اصرار کرتا رہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بالآخر آمادہ ہوئے اور اس شخص کو حیوانوں کی زبان سکھاتی. وہ آدمی خوشی خوشی اپنے گھر گیا. شام کو کھانا کھاتے وقت روٹی کا ایک ٹکڑا قریب ہی اس نے کتے کی طرف پھینکا تو وہ اچانک مرغے نے اچک لیا. کتا مرغے سے بولا، او بھائی مرغے، یہ روٹی کا ٹکڑا مالک نے مجھے دیا تھا جو تم ڈکار گئے ہو. تم ویسے بھی گلی میں جا کر دانا نمکا کر لیتے ہو، تمہارا ننھا سا پیٹ ہے تو معمولی چیزوں سے تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن میرا نہیں بھرتا. مرغا بولا، صبر کرو، آج رات مالک کی گائے مر جائے گی تو تمہیں کھانے کے لیے بہت گوشت ملے گا اور تم اس کو سیر ہو کر کھانا. اس آدمی نے یہ سن لیا کیونکہ وہ اب جانوروں کی بولی سمجھتا تھا. وہ اسی وقت بازار گیا اور اس نے گائے کو بیچ دیا اور پھر خوشی خوشی سوچنے لگا، شکر ہے کہ مجھے حیوانوں کی زبان سمجھ میں آ گئی، ورنہ گائے مر جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا. اگلے دن مرغا اور کتے کو دوبارہ اس نے باتیں کرتے سنا. کتا مرغے پر ناراض ہو رہا تھا، ارے تم نے کہا تھا گوشت ملے گا، گائے تو مالک پہلے ہی بیچ کر آ گیا. مرغا بولا، کیا کروں، گائے تو اس کو تو مرنا ہی تھا، مگر مالک بہت چلاک نکلا. اس نے کہا ایسا ہے کہ گائے کی موت اب مالک کا جو ملازم ہے نا اس پر آ گئی ہے، مگر اب تم تسلی رکھو، دیکھنا کل ملازم ضرور مر جائے گا. لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گوشت پکے گا. وہ آدمی اب یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ وہ گوشت پکے گا اور وہ جو بچا کچا کھانا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پاس پھینکیں گے تو تم سیر ہو کے کھا لینا. اب یہ بات سننے کے بعد وہ شخص حیران ہو گیا اور اس نے پھر ایک نیا قدم اٹھایا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اس ملازم کو فارغ کیا کہ تم اب کہیں اور جاگے نوکری کر لو. اور جب اس نے فارغ کیا تو اپنے آپ سے اس نے یہ بات کی، دیکھا مجھے حیوانوں کی زبان آتی تھی ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا، لوگوں کو اس کے مرنے کے اوپر کھانا کھلانا پڑتا. اب اس بار کتے میں اور مرغے میں ایک بہت ہی غصہ اور برا بھلا کا ایک ماحول پیدا ہو گیا. اب کیونکہ کتا بھوکا تھا اور وہ ساتھ میں اس کا مذاق بھی اڑا رہا تھا، کہتا کہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ کیا، ملازم کے مرنے پر گوشت ملنا تھا اگر وہ مر جاتا، لیکن مالک تو ملازم کو فارغ کر دیا اس نے. تو آگے سے مرغا کہتا ہے کہ گوشت تو پکنا تھا بھائی، اگر ملازم مر جاتا. مالک کے گھر جا کر ایسا نہیں ہوا تو اب وہ شاید کہیں اور مرے گا اور اس کو وہاں پر کھانا ملے گا، لیکن تم بھوکے رہ گئے. لیکن اس کے باوجود مرغے نے کتے کو پھر تسلی دی کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، ملازم کی موت اب ہمارے مالک کے سر آ گئی ہے. کل جب یہ مرے گا تو دیکھنا خوب مزے مزے کے کھانے بنیں گے، گھر میں مختلف قسم کے کھانے پکیں گے اور وہ کھانا جو بچا کچا ہوگا وہ ہمیں ڈال دیا جائے گا. اب کی بار خوب پیٹ بھر کے ملے گا. اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد، اپنی مرنے کی خبر سننے کے بعد وہ آدمی کانپ اٹھا، حواس باختہ ہو کر ارد گرد منتیں کرنے لگا، خدا کے واسطے اللہ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا. اور خوف اتنا تھا کہ اسی رات وہ بیمار پڑ گیا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا. اس کی موت پر گھر مہمانوں سے بھر گیا اور لوگ جوک در جوک آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور وہ بچا کچا کھانا کھا کر جو چھوڑ گئے وہ تقسیم ہو گیا، اور وہ تقسیم ہونے کے بعد جو بچا وہ مرغے اور کتے نے سیر ہو کے کھایا. اب سوال یہ ہے، یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے
کہ وہ جب کھانا مرغے نے اور کتے نے کھا لیا تو بڑا سیر ہو کے انہوں نے ضیافت کی، اور اس کے بعد مرغا بولا. انسان ہماری باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ جانور کیوں مرتے جا رہے ہیں. چالاکی دکھاتے ہیں اور مرنے سے پہلے جانور کو کسی اور کے سر منڈاتے ہیں. ہاں، اگر خریدار مل جائے تو یہ شخص اپنے مرنے کی خبر سن کر بھی اپنے آپ کو بازار میں بیچ آتا. یہ چالاکیاں انجام بختوں کی کشتی ہیں. چنانچہ اس قصے میں جو آپ کو اور مجھے سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جانوروں سے، پرندوں سے، پانی سے، ہوا سے بات کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام قدرت کی کتاب میں تحریر سمجھنے کا ایک ثبوت ہے. کوئی سن سکے تو پانی بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، پتھر بھی بات کرتے ہیں. اگر ہم سن سکتے ہیں تو سن لیں. وہ پوچھتے ہیں ہم سے، تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو. اگر ہم سن سکتے ہیں تو سن لیں. یہ ہمیں سب بتاتے ہیں کہ سب کیا ہے اور کیوں ہے، بس ہم سنتے نہیں ہیں. اور جب ہم سننا شروع کر دیں تو پھر کوئی راز نہیں رہتا، اور راز تب کھلتا ہے جب انسان اس راز کی حکمت کو سمجھ لیتا ہے. اللہ کرے آپ سب پہ بھی راز کھلیں، اور وہ وقت دور نہیں، یہ راز کھلیں گے، مگر اس کے لیے حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب حکمت ساتھ ہوگی تو ہر کھلنے والا راز اپنا مقصد بتائے گا اور ہم اس مقصد پہ چلیں گے. مگر نااہلی میں اگر راز کھلتے گئے تو پھر ہم چالاک بن جائیں گے اور جا کر کے اپنی بھینس کسی اور کو منڈائیں گے. جو ہے آپ لوگ کے میسیجز کی طرف چلتا ہوں. جی ہمیں ساجدہ نے میسج کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کس طرح پرکھتا ہے. ساجدہ، خدا ظاہر و باطن دونوں سے پرکھتا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ ظاہر بھی اس کا ہے، باطن بھی اس کا ہے. جو ہمیں ظاہری دیکھنے کی استطاعت دی ہے، ہم اس آنکھ سے دیکھ کیا رہے ہیں یہ بھی پرکھتا ہے. ہم اس کان سے سن کیا رہے ہیں اس سے بھی پرکھتا ہے. ہم اس زبان سے بول کیا رہے ہیں اس سے بھی پرکھتا ہے. ہمارا قدم حق کی جانب اٹھ رہا ہے یا ناحق کی جانب، وہ اس پہ بھی پرکھتا ہے. ہمارے ہاتھ کسی کو قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں یا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے، وہ اس سے بھی پرکھتا ہے. اب باطن کی پرکھ الگ ہے. ہمارے اندر کی ادائیں کیا ہیں؟ جو لہریں اٹھ رہی ہیں کسی شے کو دیکھنے کے لیے، یہ ظاہری آنکھ نہیں ہے، یہ باطنی آنکھ ہے. ہم اس لہر سے کتنے متعارف ہیں. ہمارا جو دل دھڑک رہا ہے، اس دھڑکن میں آواز کیا ہے؟ ہمارے کان، باطن کے کان، اس دھڑکتے ہوئے دل کو کیا سن پا رہے ہیں؟ ہمارے جسم میں
خلیوں کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اور یہ جو ہم سے کام لیتے ہیں، کیا ہماری اپنے ان خلیوں پر قدرت ہے؟ وہ ہر طرح سے آزماتا ہے اور پوری پرکھ کے بعد اس مٹی کے گھروندے میں اترتا ہے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس کیا ہے وجاہت نے، اور وجاہت کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی، عشق کے لیے کسی جماعت میں داخل ہونا ضروری ہے؟ آئی مین یہ کیا کوئی فرقہ ہے؟ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں موت نہ ویکھے عمر نو تے عشق نہ ویکھے ذات۔ میرے پیارے بھائی وجاہت، یہ فرقے، یہ تقسیم، یہ ضرب جو لگی ہوئی ہے ہمارے باطن پر منفی اثرات کی، عشق کسی کو تو توڑتا ہے۔ نہ اس میں عمر کا تعلق ہے، نہ اس میں کسی ذات کا تعلق ہے، نہ اس کا عمارت سے تعلق ہے، نہ غربت سے تعلق ہے، نہ خوشی سے تعلق ہے، نہ اداسی سے تعلق ہے۔ اس کا تعلق دھیان کے ساتھ ہے۔ جس کا دھیان اس کے قبضے میں ہوگا وہ خودی کے مقام پر ہوگا، اور جب وہ خودی کے مقام پر ہوگا تو پھر وہ حقیقت میں اپنے مقام پر ہوگا۔ نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے کہ دنیا میں سکون کے لیے احسن بھائی کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، آپ نے نام نہیں لکھا اپنا، سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں سکون نہ تلاش کیجیے، اپنے اندر تلاش کیجیے، اپنی اس وادی میں تلاش کیجیے جہاں سکون آپ کا متلاشی ہے، آپ ہی نہیں مل پا رہے اسے۔ وہ کتنے سالوں سے دربدر اندر کی منزلیں طے کرتا پھر رہا ہے، آپ اپنی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے۔ کیسے ملاقات ہوگی؟ دنیا میں کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے، سکون اندر ہے۔ اور یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ انسان کی تقدیر کا تعین اس کی کاوشوں سے ہوتا ہے۔ ہماری تقدیر، ہماری تدبیر اور اس کا تعین ہماری کاوشوں سے ہے۔ ایک دھیان وہ ہے جو ہم عمارت بنانے میں لگاتے ہیں، ایک دھیان وہ ہے جو ہم اپنی خودی کو بلند کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ تو بس جس نے اپنے اندر دھیان ڈال لیا وہ پار ہو گیا۔ نیکسٹ ایس ایم ایس میں آیا ہے جی، اچھا ایک طالب، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن بہت ہی خوبصورت نام ہے یہ، ایک طالب، السلام علیکم بھائی، آپ کو اور بابا جی کو میرا سلام جی، آن بہاف آف بابا جی۔ جی وعلیکم السلام بھائی، اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم وادی خودی میں نہیں ہیں اور ہم بے چین بھی ہیں، اور پھر وادی خودی میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ ضمیر گلٹ فیل کرواتا ہے، اس قسم کی بے چینی سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کچھ الفاظ سے بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی میں بالکل آپ کو، اچھا سب سے بڑی تو پہلے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی تو حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ پرسوں بابا جی نے ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ پیش کیا وادی خودی کا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ اگر پاکستان کی بات کریں تو آپ اور میں ملک ریاض سے واقف ہیں۔
ملک ریاض کا نام آئے گا تو فوری طور پہ ایک دم ذہن میں آ جائے گا کہ ریئل اسٹیٹ کا بے تاج بادشاہ، ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے اندر ایک بہت ہی بڑا نام ملک ریاض. وہ جہاں پر بھی کالونیز بناتا ہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کی فائلیں مہنگے داموں خرید لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا کہ میں جو کالونی بناتا ہوں وہ محفوظ ہوتی ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے. وہاں پر زندگی گزارنے کے وہ تمام تر سہولتیں موجود ہیں جس کے لیے آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑتا. یہ سب کچھ آپ کو اس کی سوسائٹی کے اندر ہی مل جاتے ہیں. اب اس کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی فائل حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں، جبکہ ابھی اس کی سوسائٹی بنی نہیں ہوتی. ابھی وہ ایک ریڈیل میدان ہوتا ہے، وہاں مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں. ہم سب ملک ریاض سے واقف ہیں، ہم ریاض سے واقف نہیں، اور ہم ریاضت سے واقف نہیں. جب آپ کو ریاضت سے واقفیت ہو جائے گی، وادی خودی میں بھی پلاٹ کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر گھر بنانے کے لیے آپ کو پیسے نہیں جمع کرانے پڑیں گے. یہاں آپ کو قطاروں میں لگ کے مہنگے داموں فائلیں نہیں خریدنی پڑیں گی. لیکن یہاں پر گھر بنانے کے لیے آپ کو ایک داخل ہونے سے پہلے 2 چوکیدار ملیں گے، اور وہ چوکیدار کہیں گے کہ آپ کا کیا کام ہے وادی خودی کے اندر. تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے احسن بھائی نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر تو مفت گھر مل رہے ہیں بنے بنائے، تو میں تو اپنے گھر میں جا رہا تھا. وہ کہیں گے نہیں وہ احسن بھائی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا کارڈ دکھائیں پہلے. آپ کہیں گے کارڈ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، دیکھیں یہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے. نہیں وہ کارڈ کہیں گے یہ نہیں چاہیے ہمیں ایک کارڈ ہے جو کہ اس کے اندر جانے کے لیے جس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ اچانک کہیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گا؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ باہر ہی آگے جائیں گے تو وہاں پر ایک سب آفس ہے، تو وہاں سے وہ آپ کو کارڈ مل جائے گا. تو جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر جب آپ کارڈ لینے کے لیے پہنچیں گے تو وہ آپ سے ایک چیز مانگیں گے، آپ کو وہ چیز وہاں جمع کروانی پڑے گی. وہ پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بانڈ نہیں ہے. آپ کو صرف اپنی انا جمع کروانی پڑے گی. آپ اپنی وہ انا وہاں پہ جمع کروا دیجئے، آپ کو کارڈ مل جائے گا. یہ خوبصورت خیال اور تخلیق بابا جی کی ہے. آپ کا سوال بھی آیا تو آپ تک پہنچانا ضروری تھا. جب تک ہم اپنی انا اس سب آفس کے کچرے میں جمع نہیں کروائیں گے نا، تب تک دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی. اور دل میں محبت پیدا ہوئے بغیر وادی خودی میں داخل نہیں ہو سکتے ہم، کیونکہ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جو اس کی سب سے پہلی شاہراہ عام ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب محبت اندر آئے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دل میں آ جائیں گے.
جی ہاں، ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. ایک بڑا انٹرسٹنگ میسج آیا ہے. میں نے پہلے میسیجز اور پڑھنے تھے، لیکن مجھے تھوڑا سا میری ہمیشہ سے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو میسج آ رہا ہوتا ہے میں نیچے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کے پہلے میسیجز آئے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے وقت ملے. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا اصول کو بدلنا پڑا ہے کیونکہ یہ میسج بہت اہم ہے، اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. تنقیدی بات جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ یا تو ہماری اصلاح کر دیتی ہے یا جہاں سے تنقید آ رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح کی وجہ بن جائے. کبھی زاہد ہیں اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے ساتھ 3 احباب اور بھی ہیں. ان میں سے ایک مفتی ولی ہیں اور مفتی علاؤالدین ہیں اور ایک ہمارے دوست شاہد مرزا ہیں. آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. مجھے جب آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اشعار پڑھے تو مجھے لگا کہ آپ ان کے اشعار کی گرفت میں ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر جس کی وجہ سے ہم آج تک ان کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ گئے. اچھا، یہ بات کیوں کہی؟ اس شعر کا مطلب سمجھائیں تو آپ کو مانوں. شعر ہے جی، ہم ہے واحد پرست، واحد خدا ہمارا. ہم ہے کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. یہ آپ نے لکھا ہے لیکن آپ نے بیچ میں شعر ٹھیک نہیں لکھا ہوا. آپ نے ہم ہے کافر کے کافروں کر کے وہ آپ سے کہیں مسٹیک ہو گئی ہوگی. شعر ہے جی، ہم ہے واحد پرست، واحد خدا ہمارا. ہم ہے کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ دسترس رکھتا نہیں کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں، کیونکہ اگر تو آپ کا سوال تنقید برائے اصلاح ہے تو شاید میں کوئی ٹوٹی پھوٹی مدد کر سکوں. لیکن اگر تنقید برائے تنقید ہے تو یقینی طور پہ میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. لیکن ہم ہے واحد پرست، واحد خدا ہمارا. ہم ایک کو ماننے والے ہیں اور ایک ہی خدا ہمارا ہے. ہم ہیں کافروں کے کافر. اچھا، میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس شعر کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جب ابھی میسج آیا تو مجھے وہ بھی بات یاد آ گئی. جس وقت یہ شعر جب یہ شائع ہوا تھا تو تنقید کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی تھی. یہاں تک کہ اس دور کے مفتی حضرات جو وقت کا فتویٰ جاری کرتے تھے انہوں نے بھی فتوے جاری کیے. پھر مجھے نہیں پتا آپ کے بزرگوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچ سکی، کیونکہ اس پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کا مفہوم پیش کیا تھا. ہم ہیں واحد پرست، واحد خدا ہمارا، مطلب ہم ایک کو ماننے والے ہیں اور ایک ہی ہمارا خدا ہے. ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. سب سے پہلے آپ کو کافر کے لفظی معنی کی طرف جانا پڑے گا. کافر کا لفظی معنی ہے انکار. جو ہمارے رب سے انکار کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ جب ہمارے رب سے انکار کرے تو ہم اس سے انکار کرتے ہیں. ہم ہیں کافروں کے کافر. اب یقینی طور پہ شاید آپ کو سمجھ آئی ہو، جب ہمارے رب سے انکار کرے ہم اس سے انکار کرتے ہیں. کافر خدا ہمارا، اور سب سے بڑا انکار کرنے والا تو ہمارا خود رب ہے. وہ کہتا ہے صرف میں ہوں،
تمام کائنات کا خالق واحد، وہ اور کسی کو نہیں مانتا. کافر خدا ہمارا. تو کافر کے لفظی معنی کو سمجھیے. کافر کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا. نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. ہمیں میسج کیا ہے. السلام علیکم بھائی، ہاؤ آر یو. بہت بہت شکریہ. مبین ملک کا ہمیں میسج ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس. ڈیئر جی، آپ کو وادی خودی میں خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید. مجھے احمد کے مائنڈ میں ایک بات ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے. جیسے ہر پاک جگہ یا پاک عبادت سے پہلے پاک ہونا لازم ہے، ایسے ہی اس وادی میں انٹری سے پہلے کوئی وضو یا غسل واجب ہے. آپ کے لیے، آپ کے اور میرے استاد بابا جی مہر علی لاہوتی کے لیے دعا. اللہ پاک سلامت رکھے. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جی میں نے بالکل آپ کو وضو بتا تو دیا، اس کا غسل بھی بتا دیا اور وضو بھی بتا دیا. وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے غسل کے قابل چیز کون سی کرتی ہے؟ ہمیں ہماری انا یہ پلید کر دیتی ہے. ہم جب دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، خود کو بہتر جانتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اوپر ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اپنی طاقت استعمال کریں. جائیے 1400 سال پیچھے، 1450 سال پیچھے. وجوہ کائنات، بچوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور آپ لہو لہان ہو گئے. یاد رکھیے گا، کنکر پڑنے سے لہو جلدی نہیں نکلتا. لیکن آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، دعا دی. آپ پہ بوڑھی عورت نے کوڑا پھینکا، آپ نے راستہ نہیں بدلا. آپ چاہتے تو طاقت کے بلبوتے پر کیا نہیں کر سکتے تھے. ایک عام شخص ہو جو جوان ہو اور ایک بوڑھا یا بوڑھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو اگر تو اس جوان میں انا ہوگی تو وہ کیا کرے گا، اور جب انا نہیں ہوگی تو پھر اس گھر کی صفائی کرے گا، تیمارداری کرے گا. جب تک ہمارے لہو میں سے انا پرستی نہیں نکلے گی. یاد رکھیے، ایک بہت بڑا بت ہے ہمارے اندر. بت شکن بننا ہے تو اس انا کو توڑنا پڑے گا، لہو کو باوضو کرنا پڑے گا، لہو کو غسل دینا پڑے گا. اور جب انا نکل جائے گی تو پھر لہو کو مقام ملنا شروع ہوگا. اس کو حق کی سانس ملے گی، اس کو حق کا راستہ ملے گا. وہ پھر سیراب کرے گا آپ کے اندر ان گلستان کو، ان پھولوں کلیوں کو جن کی خوشبو محسوس نہیں کی آج تک، کیونکہ وہ کھلے ہی نہیں. وہ کبھی کسی گھر کے باہر سے گزرے اور وہاں پر اگر رات کی رانی کی خوشبو آئے نا تو دل خوشگوار ہو جاتا ہے، ذہن کو تسکین ملتی ہے. لیکن دن میں اس گھر سے گزرے تو رات کی رانی کی خوشبو نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی کومپل دوبارہ سو جاتی ہے، وہ پھول کی شکل میں نہیں ہوتی. ہمارے اندر ابھی صرف کومپلیں ہیں، پھول کھلا نہیں. پھول کھلے گا تو اس فضا کے اندر جو ہوائیں ہوں گی وہ ہوائیں درود پاک کی ہوں گی،
وہ ہوائیں آپ کو بابرکت بنائیں گی، آپ کو حق پر چلنے والا بنائیں گی. پھر آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے، اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے. پھر آپ کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے، بلکہ خود پہ لگنے والے الزام پر خاموشی اختیار کریں گے. یہی ہے وہ خوبصورت وادی جس کی فضاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک ہمارے کانوں، ہماری سانسوں، ہماری آنکھوں کو چمک دیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جب ہمیں یہ اشارہ عام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب ہمیں اس شاہراہ نے قبول کر لیا تو پھر شاہرگ سے بھی زیادہ وہ قریب ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خشف الہدا آپ کا نام ہے، سوری نہیں، کشف الہدا آپ کا نام ہے. بھائی ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کا بھلا یا مدد کر کے ہم مقصد پا لیتے ہیں، لیکن کیا صرف اس کے لیے پیدا ہوا انسان؟ کشف پہلے خود کی مدد تو کر لیں ہم. انگلش کا ایک محاورہ ہے، چیریٹی بگنس ٹو ہوم. ہم نے اب تک اپنی ہی مدد نہیں کی، ہم دوسروں کی مدد کی طرف نکل پڑے ہیں. لنگر لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اندر ہی لنگر نہیں لگایا تو پھر باہر کا لنگر ہمارے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. اور اگر لنگر اندر لگایا اور پھر لنگر باہر لگایا، جب ظاہر و باطن ایک ہو گئے تو پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پردہ فرما بھی جائیں، لنگر نہیں رکا کرتے. ہمیں پہلے خود کی مدد کرنی ہے، ہمیں خود کو پہچاننا ہے. ہمارا اپنا رستہ بھٹکا ہوا ہے، ہم کسی کو کیا راہ دکھائیں، لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا، بس امید رکھنی ہے اور اس امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور امید رکھنے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ٹریک کی طرف اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جو آپ لوگ کے میسیجز کی طرف چلتا ہوں. جی سرفراز کا میسج آیا ہے ہمیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. ظفر اقبال صاحب ہمیں میسج کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی شیخ نے میسج کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. عمان سے ہمیں میسج کیا ہے، نام نہیں آپ نے لکھا. فاریہ ہیں، بہت بہت شکریہ فاریہ. اس کے بعد قادر بلوچ صاحب ہیں. احسن بھائی، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ سنتا ہے انسان کو؟ بلوچ صاحب، زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے. کبھی دھیان دیجیے گا اس بات پہ کہ بیج اگر زمین کے اندر جل جائے نا تو وہ اس کے نصیب میں پھوٹنا نہیں لکھا ہوتا. جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا. بالکل اسی طریقے سے جب تک انسان اپنے اوپر سے دنیا کی گدلی مٹی نہیں اتارتا اور اپنے اندر کے ساتھ رابطہ نہیں جوڑتا، تب تک وہ زمین سے
عرش کی طرف نہیں جا سکتا، وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، اس پہ پھل نہیں لگ سکتا، وہ درخت نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اندر کی بات سنے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بونے ہی مر جاتے ہیں. نہ یہاں کچھ حاصل رہا، نہ وہاں کچھ حاصل رہا. خود کو پھلدار بنانا ہے، سایہ دار بنانا ہے، تو اپنے اس بیج کے چھلکے کو اتارنا پڑے گا. نیکسٹ اس میں کیا ہے کہ احسن بھائی آپ کا پروگرام کی ریکارڈنگ سنے. جی میں آپ کو بتا دوں، جی میرے پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے اب یوٹیوب کے اوپر احسن سید کے نام سے میرا چینل ایک بن گیا ہے ڈیڈیکیٹڈلی وادی خودی کے حوالے سے. تو وہاں پر میرے پروگرامز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں. اور فرسٹ ایپیسوڈ سے اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح ایپیسوڈز ہیں. جہاں سے یہ وادی خودی کا سفر شروع ہوا تھا وہاں سے ہم نے اس کو ایپیسوڈز کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں، تاکہ آپ بھی ایپیسوڈ وائز سنیے گا، تاکہ آپ گریجولی سمجھنا شروع کریں. وہ اچانک سے پہلی کلاس کے بچے کو اگر چھٹی کلاس میں بٹھا دینا فیل ہی ہو جایا کرتا ہے. تو اب کیونکہ اس میں مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ جب سنیں گے پہلی قسط تو آپ مجھے اپنے ساتھ پہلی کلاس میں اپنے ساتھ ہی پائیں گے. تو وہیں سے پھر بتدریج آہستہ آہستہ آگے چلتے جائے گا. تو احسن سید کے نام سے AHSANSYED احسن سید کے نام سے میرا یہ یوٹیوب چینل ہے. گزارش اتنی ہے، وادی خودی میں رہ کر دھیان پہ قابو کرنے چلتے ہیں. وہ جیسے سڑکوں پر اپنے فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم بہترین سواری رکھتے ہیں، عرش سے فرش تک کا تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں اس جسم کو مضبوط اور محفوظ کرنا پڑے گا، بالکل اپنی اس سواری کی طرح جس کو ہم ٹیوننگ کر کے چمکا کے صاف ستھرا کر کے اس میں بیٹھ کے ایک خوشگوار سفر کرتے ہیں. یہ جسم بھی ایک سواری ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی سواری کو چمکا کر گھر کے گیراج میں کھڑا کر دیا اور خود سڑک پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو اشارے دے کر ان کی سواری پہ بیٹھ کر سفر کرنا شروع کر دیا. تو یقینی طور پہ لوگ ہمیں بے وقوف کہیں گے. جب سواری اپنے پاس موجود ہے، جب جسم ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے. ہمیں اس پر سوار ہو کر مقام لاہوتی پہ پہنچنا ہے. ہم نے اس پہ سوار کیسے ہونا ہے اور اپنے اس مقام کو کیسے حاصل کرنا ہے جہاں کے لیے ہم بنے گئے ہیں. اسی سواری کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ نے دھیان اس بات پہ دینا ہے کہ آخر یہ جسم ہے کیوں. اسی پہ سوال جواب ہوں گے اور یہیں سے بتدریج ہم وادی خودی میں اپنے مقام کو بلند کریں گے. زندگی شکر ہے جتنی ہے ہمارے پاس ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. یہ ہے تو اس زندگی،
اس جسم کی سواری کے ساتھ سوار ہو جائیے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہمیشہ کی طرح وقت محدود ہو جاتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک دھیان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اب ہمارا سفر بتدریج بلندی کی طرف جائے گا. ہمیں پستی میں نہیں رہنا، اب ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنی وہ ڈیزیگنیشن واپس لینی ہے جس میں ہمارا مقام خلافت ہے. ہمیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے. دنیا داری کیجئے، کام کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن پھر اپنے دھیان کے ساتھ ذرا بیٹھیے اور صرف اس بات پہ دھیان دیجئے، یہ جسم سواری کے طور پہ ہم کیسے استعمال کریں گے، اور خدا کی خلق کی ہوئی اس تمام تر فلقیات سے گزرتے ہوئے عرش پہ اپنا مقام کیسے پائیں گے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کرتے